الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور میں آپ سب کو خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ رات نصف گزر جانے کے بعد بھی آپ پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہاں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس شوق پر آپ سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے، بہتر جزا عطا فرمائے، اور آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے
اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. جی ہم صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ جسے آخرت کہتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا 10,000 سال، 20,000 سال، 50,000 سال، کتنی ہی دیر تک یہ دنیا رہے، لیکن ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور دنیا تو ہزاروں سالوں میں ختم ہوگی، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی صرف 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی. اس لیے دنیا کے اندر انسان جس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ مصیبت ہمیشہ نہیں ہے، اور آخرت کی جو مصیبت ہے وہ مصیبت بڑی دردناک ہے، بڑی خوفناک ہے، اور اس مصیبت سے اللہ اکبر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بندہ مصیبت میں پھنس جائے اور کوئی بندہ مصیبت کا شکار ہو جائے تو کبھی دوست بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی بھائی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر اس دنیا میں دین سے دوری کے باوجود، انسانیت سوزی کے باوجود، لوگ انسانیت سے بھی کوسوں دور ہو چکے، اس کے باوجود اب بھی دنیا میں اتنی ہمدردی ہے. اگر رستہ چلتا ہوا مسافر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو راستہ چلتے ہوئے لوگ ہی کم سے کم اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی امداد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی انسان مصیبتوں سے کتنا گھبراتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر مصیبت آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر بلائیں آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہو جاؤں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اکبر، دور نزدیک سے آنے والوں، اللہ ذکر رسول کی محفل کے صدقے ہمیں اور آپ کو ہر مصیبت سے بچا لے، ہر تکلیف سے بچا لے، ہر بلا سے بچا لے. لیکن اللہ اکبر، اب ذرا توجہ فرمائیں، جب دنیا کی مصیبتوں میں کبھی دوست مدد کرتا ہے، کبھی ماں مدد کرتی ہے، کبھی باپ مدد کرتا ہے، کبھی بھائی مدد کرتا ہے، کبھی بیٹے مدد کرتے ہیں، کبھی بیوی مدد کرتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے، تو بھی دنیا کی مصیبتیں کتنی تکلیف دہ ہیں. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کسی کی کمر میں درد شروع ہو جائے تو کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. سر میں درد ہونے لگے تو انسان تڑپنے لگتا ہے. اللہ نہ کرے بچھو کاٹ لے تو انسان تڑپنے لگتا ہے. اللہ نہ کرے سانپ ڈس لے تو انسان بلبلانے لگتا ہے. یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ علاج بھی ہے. انجیکشن لگا دو درد چلا جائے گا، دوا دے دو تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ آخرت کی مصیبت کو عذاب الہی کہتے ہیں، اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اللہ کی پکڑ کہتے ہیں. اور اللہ اکبر، اللہ کا عذاب جو آخرت میں تیار کیا گیا ہے، کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو اللہ کے نافرمان ہے، فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اور اللہ اکبر، یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ ہے، اور اس آگ میں روشنی نہیں ہے. اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ کسی ادیب کے ادبی جواہر پارے نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر کی جولانیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے. تھوڑا تصور کرو، اندازہ کرو میرے بھائیوں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. اللہ اکبر، جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں، پتھر نہیں بلکہ پتھروں کا مجموعہ، پتھروں سے بنے ہوئے پہاڑ بھی جس جہنم کے اندر پگھل جائیں گے، اس جہنم کے اندر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگنے والوں، دنیا کی مصیبتوں سے ڈرنے والوں، ذرا تصور تو کرو، ذرا گمان تو
کرو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہوگی، انسان کی ہڈی اور چمڑی کا حال کیا ہوگا۔ اب آئیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، اللہ اکبر، ایک حدیث پاک جو کئی احادیث کا مجموعہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سن لیں اور میری گفتگو مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے جب سفر معراج کیا، ہم معراج کا جشن مناتے ہیں، آپ نے بھی معراج النبی کے جلسوں میں شرکت کی ہوگی۔ وہ معراج کا سفر جس پہ براق پر بیٹھ کر آقا بیت المقدس تک گئے، پھر آسمانوں تک گئے، اس کے بعد جو وہ سدرہ پر گئے، اس کے بعد عرش پر گئے، اس کے بعد لامکہ پر گئے اور اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور ارشاد فرمایا، انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر، خدا کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک نے محبوب کو جنت کی سیر کرائی اور جنت کی سیر کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم کا مشاہدہ کرایا۔ مشاہدے کا مطلب علماء فرماتے ہیں محبوب کو جنت میں بٹھا کر جہنم دکھائی گئی۔ حبیب یہ جہنم دیکھیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جہنم کا ماحول دیکھا اس کو بیان فرمایا، اس کو ذرا سن لے۔ یہ معراج النبی کے بیان کا ایک حصہ ہے اور اللہ پھر سوچو کہ ہم کہاں ہوں گے، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ پکڑ کرے گا، جب وہ عذاب دے گا تو بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جب بیٹی پہ گزرے گی تو باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی سوچے کہ پتہ بھی چل جائے تو کوئی کر کیا سکے گا۔ اللہ اکبر، وہاں تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی، وہاں تو کسی کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں تو کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ ارے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، اب آئیے معراج النبی میں، معراج کے شب میں اللہ کا دیدار بھی کیا، جنت کی سیر بھی کی اور جہنم کا جو مشاہدہ کیا اس کو سنیں۔ میرے اور آپ کی آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں نے، اے میرے صحابہ، آقا صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، جہنم کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں جہنم کے اندر لیٹا ہوا ایک بندہ اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کے اور اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی اپنے آپ اور آپ پر بھی ترس آتا ہے کہ اللہ اکبر، کتنے کمزور ہیں ہم لوگ اور خدا کا عذاب کتنا طاقتور ہے، کیسا وہ خوفناک ماحول ہوگا۔ اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں اور یہ بات سننا اور دھیان سے سننا، بہت غور سے سننا، بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے، مختصر میں، لیکن یہ کسی کے دل کی آواز ہے، یہ کسی کے دل کی صدا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، جہنم کی آگ پر کوئی لیٹا ہو اور اس کے سر پہ بڑا پتھر مارا جا رہا ہو، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اللہ کے سچے نبی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اتنے سچے ہیں، سچے تو دنیا میں بہت آئے لیکن میرے نبی اتنے سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں، دشمن بھی جسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں، جس کی سچائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، یہ جلسے اسی لیے تو ہے، ہمارے نقیب صاحب نے اسی لیے فرمایا یہ جلسے اسی لیے تو ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر، میرے آقا سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مارا جا رہا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دور جاتا ہے، وہ بندہ اس کو اٹھا کے لاتا ہے تو پتھر سے جو سر کچلا گیا تھا، وہ شارحین فرماتے ہیں سر وہ پتھر سے جب کچلا جاتا تھا تو وہ سر ایسے پس جاتا تھا جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے، ویسے وہ پتھر مارنے سے سر پستا ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، جب سر سے پتھر ٹکراتا ہے تو سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ ہیلمٹ لگا کر سفر اس لیے کرتے ہیں ہاتھ پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا، پیر پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا، جسم پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا، لیکن سر بچا لو، اس لیے کہ ہاتھ پیر پہ سینے پہ کہیں بھی چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات باقی رہیں گے، لیکن اگر سر پہ چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس لیے لوگ ہیلمٹ لگاتے ہیں۔ ہماری حکومت کی طرف سے بڑی پابندی ہیلمٹ کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لگانا چاہیے، لیکن سوچو میرے بھائیوں، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں سر کچلا جاتا ہے اور اس کی کیفیت شارحین کیا بیان کر رہے ہیں؟ جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے، اسی طرح سر کچلا جا رہا ہے، اور سر کچلنے کے بعد وہاں موت نہیں آنی ہے کسی کو، وہاں نہ جینے دیا جائے گا نہ مرنے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک صورتحال ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں پتھر لڑک کر جاتا ہے، سر پھر درست کر دیا جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ ویسے ہی پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، سر ویسے ہی پس جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ 4 گھنٹے سے، کوئی 5 گھنٹے سے، کوئی 3 گھنٹے سے اس جلسے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کتنے شوق سے جلسے میں آتے ہو، جلسے گھنٹوں چلتے بیٹھتے ہو، اللہ اکبر، لیکن نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم، اور اگر 5 وقت پڑھنے تو صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں 50 منٹ نہ نکالنے والوں کتنی دردناک عذاب کی طرف تم جا رہے ہو، کتنے دردناک عذاب کو چیلنج کر رہے ہو، کتنے دردناک عذاب کو آواز دے رہے ہو، اور پھر سن لو کوئی بچانے والا نہیں ہے، امام آواز دے رہے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزلا کرے پسر پہ، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، گزلا کرے پسر پہ، پدر کو خبر نہ ہو، پدر کہتے ہیں باپ کو، باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ اور سن لو بچانے والی ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اب ان کی حدیث سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دھوکے میں مت رہنا، اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے آگاہ کر دیا ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتے ان کے ساتھ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں، بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنی جوانی پر رحم کھا لو، اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے آپ کے لیے رحم کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہوں۔ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ یہ دنیا چند سال کی ہے، یہ دنیا میں چند دن جینا ہے، پھر موت ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں، مر جاؤ گے، موت آنی ہے، حق ہے، موت بر حق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نمازی بن جاؤ،
صرف آج ایک بات پر عہد کر لو، نماز پڑھیں 10 منٹ کا ٹائم۔ بھائیوں پان بھی کھاؤ نا، پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے، پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے، نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے، صرف 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے۔ یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کی فطرت ہے، جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، یہی تو پوچھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا رزلٹ ملے گا، کیا ملے گا رزلٹ، تو فوراً مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس قابل و جبار کی طرف ہے۔ جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی، کامیابی ملتی رہے گی۔ مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا۔ تمہاری کیفیت یہ تھی 10 سالیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں اور افریقہ کے تبتیوں میں صحراؤں میں دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، بحر سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ جب تک نماز پڑھتے رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے، جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے، جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ میں سب کے مسائل کا حل ہے، اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا در چھوڑ، یاد رکھنا اللہ کا در جس دن سے چھوڑا، جس دن سے اللہ کا در چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے، انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ اللہ آپ اتنا یاد رکھیں، اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں، اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار۔ اللہ اتنا یاد، یہ جملہ بہت قیمتی، گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا۔ اگر حکومت فرعون کی نہ ہو، فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے، اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا؟ پوچھو، نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے؟ وہ علماء سے پوچھو نا، کیا اس کی پوزیشن ہے؟ کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ جی جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، ابھی امام شافعی کا مسلک تو میں نے بیان ہی نہیں کیا اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا، وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا، ابھی آپ نے میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا، وہ بھی بیان نہیں کرنا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی، آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا، آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں، اللہ ماشاءاللہ، بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرمایا۔ بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ جان بخشیوں تو ایک جملہ کہہ دوں، گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا اس تو تمہیں یاد ہے، اور جس نے
اتنا احسان کیا، فقہ کو مدون کیا، جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے ہیں. آج اس امام کا دن اتنے سناٹے میں گزر جاتا، پتہ ہی نہیں لوگوں. کون ہے امام اعظم؟ 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی، جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب میں. سبحان اللہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا، یہ تو دیدار کرنے والا جانے. لیکن سوچو، یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے. اللہ کو کوئی دنیا میں ماتے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے. یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں. بار شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، سبع سنابل شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا. سوچو تو کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، ارے کتنا بڑا ولی. داتا علی حجویری کا امام، داتا علی حجویری کا امام امام اعظم ہے. غریب نواز کا امام اعظم ہے. صابر کلیت کا امام اعظم ہے. محبوب الہی کا امام اعظم ہے. اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کا امام اعظم ہے. اور ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا امام بھی زندہ باد، زندہ باد. بڑے بھول گئے. اتنے بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ان کا رکھا. بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن منانا چاہیے. یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے. اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے مزار پر امام اعظم کے امام شافعی جیسے لوگ جائیں. میرے بھائیوں کون ہے امام؟ بہرحال امام اعظم کی بات چل گئی. عرض کیا کر رہا تھا، کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ بے نمازی کے لیے کیا ہے، اس کو قید میں رکھا، جیل میں ڈالا جائے گا. جیل میں ڈالا جائے گا کس کو؟ بے نمازی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نقطۂ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا. آج جیل سے ڈرتے ہو، کیوں جیل میں ڈالے جا رہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ گے، کوئی نماز نہیں پڑھتے. اور یہ تو دنیاوی بات ہے. اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پاک میں آتا ہے، بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ سے عرضی کرتے ہیں، مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں. یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے. بتاؤ، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے، مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے. یہ تاریخ ہے. اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے. بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. جلسے میں آنے والوں، اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ. حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے. لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے. اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے، اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے، اس کو تو مچھر بھی چاٹ ڈالیں گے، اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے. کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ پناہ دینے پر آئے، توجہ، اگر اللہ پناہ دے، اگر اللہ پناہ دے تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے. دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا طاقت، آنکھ بند کر کے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آنکھ بند کر کے کہنا کیوں؟ اس لیے کہ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا۔ چیلنج ہے تمہارے جھارکھنڈ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دے۔ اشارے سے تو اشارہ ہے، ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا۔ کاغذ پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیتے ہیں، اشارہ کر کے درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے۔ اور دنیا میں مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں۔ دیکھو حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں۔ علماء کہتے ہیں تار عنکبوت اتنا، بلکہ قرآن نے کہا کتنا کمزور ہے، سورہ عنکبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تار عنکبوت، مکڑی کا جالا۔ ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر انگلی ایسے کر دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے، اتنا ہی کمزور ہے۔ لیکن میرے اللہ کی شان، اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جالے سے بچا کر بتاتا ہے۔ ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے بچاتے۔ واہ واہ، دیکھو، اور 500 سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے، اتنے کمزور مچھر سے ناک میں گھسا کے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، تمہاری نہیں۔ اس کا پلان سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں۔ اس کا منصوبہ سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں۔ اگر بچنا ہے مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں، وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی بچائے گا، اور اگر ہلاک کرنا چاہے گا تو پھر کسی ترم خاں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلاکو چنگیز خاں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ فلاں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ تمہیں ذلت سے مارنا چاہے تو صرف وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے، مچھر سے بھی تمہیں، تو اس کی پناہ کی طرف آؤ۔ اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو، نعرے لگا لو، بڑی بڑی باتیں کر لو، کانفرنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اسکولیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کالجز بنا لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، سب کچھ کر لو، جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، سجدہ کرو گے نہیں، نماز پڑھو گے نہیں، اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر ذلت اس کا مقدر، رسوائی اس کا مقدر، ذلیل ہونا اس کا مقدر، مفلس ہونا اس کا مقدر، ستایا جانا اس کا مقدر، پریشان ہونا اس کا مقدر۔ دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی، حکومت دی، تخت دیا، تاج دیا، مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، بغاوت کی طرف گئے۔ تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلط کیا، تو کچھ ولی لوگ بیچ میں آ گئے، اللہ کے ولی لوگ، کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے؟ ہلاکو چنگیز خان سے۔ جیسے وہ مقابلے میں آئے وہ ولی ہٹ گئے، نہیں کیا مقابلہ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ والو روحانیت کیا ہوگی، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ کہا رجال الغیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہے، اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سن رہے ہیں، وہ روحیں کہتے ہیں ان کافروں سے، اے کافروں ان فاسقوں کو ختم کر دو، اے کافروں۔ ہلاکو چنگیز خان کی فوج کے سر پہ کس کی روحیں ہیں؟ ولیوں کی روحیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے کافروں ان فاسقوں کو، بدکاروں کو ختم کر دو۔ مسلمان زانی ہوا، گانے سننے والا ہوا، شرابی ہوا، مسجدوں کو ویران کرنے والا ہوا، علماء کا گستاخ ہوا، اللہ کے دین کا باغی ہوا۔ اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا، اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کی۔ یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے یہ وہی جانتا ہے۔ جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوں گے، اور وہ بے نیاز ہے۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غیور ہے، غیور، اس کے اپنے فیصلے، وہ اپنے محبوبوں کو یتیم کر دیتا ہے، اس کی شان غیرت ہے، اس کی شان غیرت ہے۔ شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوم کے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں اور جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔
اس کی شان غیرت تو دیکھیں. یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچنے ارے مولانا کچھ بھی کریں گے اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا, فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا, جس کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے اور لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لیے. اس بات پر کوئی غور کرنے والا ہے اس مجمع میں؟ معصوم سے خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر. لغزش پیغمبرانہ کیا چیز ہے؟ معصوم سے کپڑے واپس لے لیے جاتے, کہتے ہیں آپ جہاں زمین پہ جائیں. اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدرت سے جسے جنت میں بنایا تھا, 200 سال تک وہ معصوم پکارتا ہے, دعا کرتا ہے, اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا. غور تو کریں, ہم پاپی اپنی راتوں کا جائزہ لیں, ہم مجرم اپنے دنوں کا جائزہ لیں. سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں؟ ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے, ہاں حرام لقمہ کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے. کتنے جرائم کر کے جنت کے دولہا بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں, ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں. میں کہتا ہوں معصوم کو لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لے کے اگر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے, کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی عداوت نہیں ہے, ہماری عبرت کے لیے یہ صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں, اور اگر غیرت پر آ جائیں, غیرت کا اظہار کریں تو پھر جنت کے باہر کر کے 200 سال تک کے دعا کا جواب بھی نہیں دیتے, آنسو بہائے جاتے ہیں دعا کا جواب. سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں, اپنی راتیں دیکھو, اپنے دن دیکھو. یاد رکھنا یہاں کتنے بھی عیش آرام کر لو, جب مر کے آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے, اس غفلت سے آنکھیں کھلے گی کہ میں تو دھوکے میں تھا, میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا, میں تو اپنے آپ کو فریب دے رہا تھا. میرے بھائیوں رحم کر لو, یہ سنی اجتماع جن منتظمین نے منعقد کیا ہے اللہ ان کی عمریں دراز کرے. آپ آئے اللہ تمہاری عمریں دراز کرے, ان علماء مشائخ کی عمریں اللہ دراز کرے. یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے, اور یہ وہ آواز ہے جو مسلسل 14.5 صدیوں سے لگ رہی ہے. اللہ کے بندو دنیا کے مکر سے باہر نکلو, دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو, دنیا کے فریب سے باہر نکلو. جب تک روح کا رشتہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو جی میں آ رہا ہے کھا رہے ہو, جو جی میں آ رہا ہے پہن رہے ہو, جو جی میں آ رہے کر رہے ہو, لیکن روح کا رشتہ جلد ٹوٹ جائے گا, آنکھیں بند ہو جائے گی, تب صرف رو گے, پچھتاؤ گے, آہیں بھرو گے, لیکن اس وقت پچھتانا کام نہیں آئے گا. اس لیے اللہ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا, کسی میں طاقت نہیں ہے, کسی میں قوت نہیں. یہ دو چیزوں پہ نظر تو کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, اور اللہ کا پاک فرما رہا ہے میں اپنی رحمت اور امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہوں. 50 منٹ کا ٹائم دینا ہے, صرف آج عہد کر لو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسی پہ بات اگر بڑھے گی تو بہت بڑھے گی. حدیث دوسری اسی پر آقا فرماتے ہیں پھر ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے درختوں کے اندر, آگ کے درختوں میں الٹے لٹکے ہوئے. اللہ سن لیں اس کو, پتہ نہیں یہ بات میں کبھی آپ کو سنا سکوں گا یا نہیں. یہ عنوان رجب کی بنیاد پر, معراج مقدس کی بنیاد پر ذہن میں آ گیا, لیکن غور کر لیں, بہنیں بھی غور کر لیں کہ جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں. الٹے بھائیو, اگر ایسی کمرے میں بھی کسی کو الٹا لٹکایا جائے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. جہنم میں آگ کے درختوں کی شاخوں پر, ہائے کہنے والا کون؟ صادق الوعد الامین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کیا جہنم کے آگ کے درختوں پہ الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو جب ہم نے دیکھا, پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں, یہ ماں باپ کے گستاخ لوگ ہیں, ماں باپ کے غدار ہیں. ہائے ہائے
کہاں لٹکے؟ جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کے درخت کی آگ کی شاخوں پر۔ کیا حال ہے ان کا؟ آج کل دیکھو کتنے لوگ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے تو ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ بڈھا، بڈھی، ڈوکرا، ڈوکری، کیا کیا ماں باپ کو ماں باپ بھی نہیں کہتے۔ اور اگر ماں باپ بیچارے بھولی بالی صورت کے ہوں تو اپنے دوستوں کو ان کا تعارف بھی نہیں کراتے۔ میں نے میرے ایک دوست کو سنا، جب اسکول پڑھنے کا دور تھا، طالب علم تو ابھی بھی ہوں، اسکول پڑھتے تھے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ چند دوست اس کے برتھ ڈے کے موقع پر اس کے گھر گئے۔ ایک بڈھا بیٹھا ہوا تھا، بڑے میاں، ایک دم میلے کچیلے سے کپڑے پہن کر۔ دوست بھی اچھے کپڑے میں تھے، وہ جناب بھی اچھے کپڑے میں تھے۔ پوچھا ہم لوگوں نے کہ یہ کون ہے؟ تو بولے یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہے۔ جیسی کا کام کرنے والا ہے، بڑے میاں کا چہرہ اچانک بدلا، آنکھ میں آنسو آئے، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک کام کرنے والا اتنا بے تکلف تو گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ جب بعد میں پتہ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ وہ اس کا باپ تھا، لیکن میلے کچیلے کپڑوں کی بنیاد پر اور بھولی بھالی صورت کی بنیاد پر وہ اپنے دوستوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے۔ اتنے بدبختی پہ لوگ اتر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! سنو، اب میں نے نماز کی فضیلت بیان کی، یہ بھی بزرگوں نے فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ یعنی نمازیں بھی ان کی قبول نہیں ہوتی جس سے ماں باپ ناراض ہو، جو ماں باپ کا دل دکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جانے سے پہلے ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ ماں باپ ناراض ہے کہ خوش؟ بلکہ ایک معیار دیا، ایک تھرمامیٹر دیا، ایک چیک کرنے کا طریقہ دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ بتائیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، کیونکہ اللہ کا نظر نہیں آتا، اللہ سے بات نہیں ہو سکتی، اللہ دکھائی نہیں دیتا، پھر کیسے پتا کرے کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھر جا اور دیکھ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ دیکھ لو، معیار دیا۔ اور آج کل کے نوجوان بچے خاص طور پہ پسند کی شادی کے معاملے کو لے کر، اور بیٹیاں خاص طور پہ ماں باپ کا بہت دل دکھا رہے، ماں باپ کو بہت تکلیف پہنچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ 60% لڑکے اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ پسند کی شادی کے معاملے میں ماں باپ کا دل دکھاتے، ناراض کرتے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کلپ، ایک بیٹی پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہے، باپ اس کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے میری بیٹی میں گھر چل جائے، اپنے گھر چل کے بات کریں گے تو اس کو بھوت سوار ہے۔ کسی منکر اسلام کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ شادی، وہ آنے کو تیار۔ بہت ساری بیٹیاں تو پولیس اسٹیشن میں یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں کہ ہمارے ماں باپ۔ میں حفظ ما تقدم کے تحت، یعنی جیسے بیماری سے پہلے ویکسین لگتی ہے، اسی ویکسین کے تحت یہ بات اپنے جوانوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری قوم کی بیٹیوں، ماں باپ کا دل دکھا کر جب سجدے میں باہر نہیں آ سکتی تو ماں باپ کا دل دکھا کر شادی میں کیسے باہر آ سکتی؟ ماں باپ کا دل دکھا کے جب حج نہیں ہو سکتا قبول اللہ کی بارگاہ میں تو شادی میں خوشیاں کیسے ملتی ہے؟ زندگی میں جب بھی تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو دنیا میں اللہ تم سے خوشی چھین لے گا، کبھی تمہیں خوشی نہیں دے گا۔ ماں باپ کا دل دکھانے والے در در کے بھکاری بنتے ہیں، ان کا بڑھاپا بڑا دردناک آتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا کبھی کسی سے راحت نہیں پاتا، کبھی کسی سے سکون نہیں پاتا۔ یاد رکھنا، سب لٹانا پڑے لٹا دو، مگر کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا، اس لیے کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اللہ اس کو دنیا ہی میں ذلیل کر کے ذلت کی موت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کبھی کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا اس دنیا میں، روزانہ الگ شہر جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، مگر اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار تو دنیا دار، کچھ لوگ دین دار کہلا کر بھی آج ماں باپ کی وہ عزت نہیں کر پا رہے ہیں جیسی عزت کرنے کا ان کا حق تھا۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی کپڑا مکان ماں باپ کو دے دو، بہت بڑا تیر مار لیا۔ یاد رکھنا، صرف روٹی کپڑا مکان دینے پر ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، ماں باپ کو جب تک اپنا آقا نہ مانو دل سے اور خود کو ان کا غلام نہ مانو، اس وقت تک بات نہیں
نہیں بنتی۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جن کا نام ہمارے مسلک کی پہچان ہے، حقانیت کی پہچان ہے، وہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا وقت آئے، ابھی صرف بات کی بات ہو رہی، بات کرنے کا وقت آئے تو ڈائریکٹ مت بات شروع کیا کرو، فرماتے پہلے ان سے اجازت لیا کرو کہ ہم تم سے بات کر سکتے ہیں۔ کتنی مقدس ہستیاں یہ، بڑی معذرت کے ساتھ بھائیوں، سب کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے والوں، کبھی ماں باپ کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ وہاں تو سینہ تان کے کھڑے رہتے ہو، وہاں تو آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہو، ان کو ڈانٹتے ہو، جو 6,000 اور 10,000 کی نوکری دے اس کی غلامی کرتے ہو، اور جس ماں نے زندگی اور موت سے کھیل کر تمہیں پیدا کیا، جنم دیا، اس ماں کو کنیز سمجھتے ہو، اس ماں کو غلام سمجھتے ہو، اس باپ کو غلام سمجھتے ہو۔ تیار ہو جاؤ ماں باپ کے غداروں، ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کلمے سے موت کے وقت محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے درختوں پر الٹے لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی داڑھی کر لو، کتنے ہی کلمے پڑھ لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنی روزے رکھ لو، میرے نبی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانے والا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ ذلیل ہو کے مرے گا، وہ رسوا ہو کے مرے گا۔ ایک بات اور یاد آ گئی، یہ بھی حدیث پاک میں آیا، مفہوم ہے، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا قیامت کے دن وہ سور کی شکل لے کر اٹھے گا، خنزیر کی شکل لے کر کے اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف کسی کے معاملے میں نہیں ہوتی جتنی تکلیف ماں باپ کا دل دکھانے کے معاملے میں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کروں گا، توجہ کریں، یہ فقیر لکھ رہے ہیں سمرقندی، اور یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، اور کتاب کا نام بھی سن لے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں۔ قرۃ العیون نام کی کتاب ہے، اب تو اردو میں بھی شائع ہوئی ہے، اس کو دیکھنا، انٹرنیٹ پہ دیکھنا، توجہ کریں، توجہ کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے گستاخ، نافرمان اور غداروں کے لیے سفارش کروں گا، سجدہ کروں گا عرش کے نیچے۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ ان کے لیے تکلیف مت کیجیے، توجہ کریں۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہے گا محبوب آپ ان کے لیے سفارش نہ کریں، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور میں جنت میں رہوں گا تو میں وہ ماں باپ کے غدار اور نافرمان بھلا دیے جائیں گے، مجھ سے بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بھلائیں گے مگر جو چاہیں گے بھلا دیں گے، جس میں حکمت ہوگی بھلا دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے وہ بھلا دیے جائیں گے، پھر بہت عرصے کے بعد مجھے وہ یاد آئیں گے، پھر میں سجدہ کر کے اللہ سے کہوں گا مولا وہ ماں باپ کی جو نافرمان تھی، نافرمانی کرتے تو انہیں بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب تم اس معاملے میں زحمت مت کرو، تکلیف نہ کرو، میں مفہوم پیش کر۔ دوسری بار بھی حبیب کو روکا جائے گا، محبوب توجہ کریں، غور فرمائیں، مسلمانوں کس راستے جا رہے ہو؟ میرے جوانوں، ممبئی میں کام کرنے جاتے ہو، کلکتہ میں کام کرنے جاتے ہو، دلی میں کام کرنے جاتے ہو، سعودی اور دبئی اور یمن کہاں کا کام کرنے جاتے ہو، ادھر تمہارے ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خیریت کا فون تو آئے۔ لوگ خیریت کا فون بھی نہیں کرتے اپنے ماں باپ۔ جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے 3 گھنٹہ ان کو مناتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کو کوئی جھوٹے منہ بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں میں دوسری بار سجدہ کروں گا، میرا اللہ فرمائے گا حبیب آپ زحمت نہ فرمائیں، روک دیا جائے گا۔ حالانکہ اس میں عربی الفاظ حضور علیہ السلام نے کچھ اور فرمائے، میں بہت ادب کے بعد دائرے میں اس کا صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ پھر آقا فرماتے ہیں تیسری بار میں وہ یاد آئیں گے، پھر میں سجدہ کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا ان کے ماں باپ مجھے بتا دے، یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ماں باپ مجھے بتا دے تو میں ان کو منا لوں۔ آقا کو یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ ناراض ہو کے بیٹھے جنت میں اور نافرمان جہنم میں، اور آقا 3 بار سفارش کر چکے، اور اللہ پاک اپنے حبیب کو روک رہا ہے کہ محبوب ابھی آپ یہ سفارش نہ کریں، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب سفارش کر کے آقا فرمائے عرض کریں گے مولا اس کی ان کے ماں باپ کو بتا دے میں ان سے ملاقات کر کے ان کو منا لوں، تو اللہ پاک ماں باپ سے ملائے گا، اور پھر آقا فرماتے ہیں میں ان کے ماں باپ کو لوں گا اور ساتھ میں لے کر کے کہوں گا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے۔
ان کو معاف کرو. وہ کہیں گے حضور انہوں نے ہمیں بہت ستایا, ہم نہیں معاف کرتے. آقا فرماتے اللہ ان کو بتا دو یہ جہنم کے اندر ان کو دکھا کہ ان کے بچوں کا کیا حال, تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے درختوں میں لٹکے ہوئے ان کو بغیر آنکھ کے, بغیر کان کے, بغیر منہ کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں, اور ان کی چیخیں نکل رہی ہے, وہ آہو بکا کر رہے ہیں, تو وہ ماں باپ بھی رو پڑیں گے. تو آقا فرماتے میں کہوں گا دیکھو تمہاری اولاد کا کیا حال ہے, تو تب وہ ماں باپ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کریں. تو آقا فرماتے ہیں آقا کہ میں کہوں گا ان کو معاف کر دو. ادھر ماں باپ معاف کریں گے, ادھر میں عرض کروں گا مولا ماں باپ نے معاف کر دیا, اب تو بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ تب ان کو معاف فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے.